السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا خط نمبر 4، مکتوب نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے اپنے نہج البلاغہ میں کھولیے، اس میں دیکھیے لکھا ہے بعض امرائے لشکر کے نام۔ اس خط کی ہیڈنگ یہ ہے۔ اب مولا نے کس کو خط لکھا اور اس دور کے کیا حالات تھے؟ جیسا کہ ہمارے کلاس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خط کو پڑھنے سے پہلے اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو عثمان بن حنیف کو مولا نے یہ خط لکھا تھا۔ دو چیزیں ہیں، ایک پہلی چیز کیا ہو گئی، عثمان بن حنیف کون تھے؟ تو آئیے ہم ان کے بارے میں جان لیں۔ عثمان بن حنیف کا تعلق یعنی کس قبیلے سے تھے؟ اوس، قبیلہ اوس سے تھے، اور 12 افراد تھے جنہوں نے بعد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کی مخالفت کی تھی۔ ان میں سے ایک شخص آپ تھے۔ آپ کا یہ تھا کہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی عثمان بن حنیف جو تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور رسول کا جانشین مانتے تھے، اور جنگ جمل سے پہلے آپ بصرے کے عامل تھے۔ آپ دیکھیے گا نہج البلاغہ میں لکھا ہے عامل یعنی آج کے دور میں گورنر تھے، یعنی پورے اس صوبے کی یا اس جتنے بھی علاقہ تھا وہ بصرے کا، ان سب کے نگرانی یا یوں کہیے نظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ عثمان بن حنیف کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ کس شخصیت کو مولا خط لکھ رہے ہیں، تو عثمان بن حنیف کو لکھا۔ اب آئیے ہم دوسری طرف چلتے ہیں خط کو سمجھنے کے لیے۔ وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پس منظر، یعنی کس وجہ سے خط مولا نے لکھا۔ آپ دیکھیے ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، بہت جگہ ہم لوگ فارم بھرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں کرتے؟ فون بھی کرتے تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو اس دور کے حالات کا جاننا ہمارا بہت ضروری ہے کہ پتہ یہ چلے کہ وہ دور کیسا تھا، کیا وجہ تھی جو مولا کو یہ خط لکھنا پڑا۔ اب جیسا کہ ہم پہلے بھی خط میں پڑھ چکے ہیں، سن 35 ہجری کے آخر ذی الحجہ میں لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ 36 ہجری میں بی بی عائشہ یعنی جناب حضرت عائشہ جو تھی وہ اور طلحہ اور زبیر نے قصاص سے عثمان لینے کی غرض سے بصرے کا رخ کیا۔ جب ان لوگوں نے بصرے کا رخ کیا تو ادھر مولا علی علیہ السلام بھی ربیع الثانی کے آخر ماہ میں سن 36 ہجری میں آپ بھی بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب آپ بصرے کی طرف آپ بھی روانہ ہوئے، اسی درمیان میں یہ خط و کتابت ہوئی ہے۔ کس کے درمیان؟ مولا علی علیہ السلام کے درمیان اور عثمان بن حنیف کے درمیان۔ اب میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں اس خط کو سمجھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیوں بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ خط جنگ جمل سے پہلے لکھا گیا ہے۔ تو جو طلحہ اور زبیر تھے، جب مولا علی علیہ السلام کو لوگوں نے بیعت کر لیا تو طلحہ اور زبیر نے مولا علی علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی یا درخواست کیا یا یہ کہا کہ ہمیں جو ہے آپ کوفے اور بصرے کی گورنری آپ ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے، ہم کو بنا دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس چیز سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ جب منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہاں چلے جائیں؟ مکے کی طرف چلے جائیں۔ تو حضرت نے ان کو منع نہیں کیا، اجازت دے دیا، اور مولا علی جانتے تھے کہ یہ لوگ یہ کیوں جانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی مولا نے ان کو جانے دیا۔
ٹھیک ہے، اب جب یہ لوگ غرض مختصر کیونکہ میں مختصر پس منظر بیان کر رہی ہوں نا آپ کے سامنے تاکہ آپ خود سمجھ سکیے، تو اب آپ دیکھیے کہ مختصراً جو ہے عرض کروں کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ مکے کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے کس کے پاس بھیجا؟ جناب عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ کہاں چلی گئی تھی؟ مکے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، عائشہ کے پاس بھیجا، مگر وہ پہلے راضی نہیں ہوئی کہ وہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہوں، لیکن جناب عائشہ سے یہ کہا گیا، بی بی عائشہ سے یہ کہا گیا کہ اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ آپ کے ذریعے اسلام کے اس فتنے کو ختم کر دے گا۔ اب میں یہاں پر سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، اگر ہم سے کوئی آ کر کہے کہ نہیں آپ یہ کام کریے، ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ نہیں آپ اس طرح سے نظر کر دیجئے، کوئی کہے کہ آپ مجلس میں یہ کام کر دیجئے، ہے نا، تبرک ایسا بانٹیے، دیکھیے آپ کے لوگوں سے، آپ لوگوں سے کہیں گے تو لوگ آپ کی بات زیادہ سنیں گے، نہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، امام نے ہمیں کیا بیان کیا ہے اور امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، حکم خدا کیا ہے، مرضی رسول کیا ہے، مرضی امام کیا ہے، لوگ ہم سے کچھ بھی کہیں ہمیں اس طرف توجہ عمل کرنے سے پہلے اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم سے کیا، جیسے مثال کے طور پر انسان مجلس پڑھنے گیا، ٹھیک ہے، تو فوراً یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ کی بات سنیں گے، آپ ایسا یہ بھی کر دیجئے وہ بھی کر دیجئے، بہت دفعہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جو اس نے کہا بس ہم نے بول دیا، نہیں، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آیا یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا کہا گیا، کہا کہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ آپ کے ذریعے اسلام کے اس فتنے کو ختم کر دے گا، یعنی فتنہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب اس کے اوپر راضی ہو گئی اور طلحہ و زبیر کے ساتھ مل کر بصرے پہنچیں۔ جب وہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے تو ادھر گورنر کون تھا؟ عثمان بن حنیف تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کام یہ کیا، جو وہاں کے حالات پیدا ہو گئے تھے سب کے پہنچنے سے، اور جو وہاں کے سیاسی یوں کہیے کہ سیاسی حالات تھے، سماجی حالات تھے، جو مشکلات آ رہی تھیں، ان سب چیزوں کو عثمان بن حنیف نے لکھا، اور لکھ کر کس کو بھیجا؟ مولا علی علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس خط میں جو جوابات لکھے وہ اب ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور یہ خط جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نوجوان کیا آنے والی نسلوں کو کچھ اصول بھی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے اسکول کھولتے ہیں لوگ، آفیسز بناتے ہیں، فیکٹری کھولتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکیلے تو انسان کام نہیں کرتا، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے اگر ہم نے یہ خط پڑھا ہے تو ہم اسی طرح کے افراد کا انتخاب کریں گے۔ اب آئیے دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں پر حجت تمام کر دو، اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر لیں تو اچھی بات ہے۔ یعنی سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو حق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کام کو انجام دیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادی میں لڑکی والے جو ہیں، لڑکے والوں کو بہت جگہ پر ایسا ہے کہ ہمارے سب کو جوڑا پہنا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کہیں اسلام میں نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عمل سے اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا رسول ہم سے راضی ہو رہے ہیں۔ بہت جگہ اس چیز کو اپنے اوپر قرض ادھار یہ سب کرنے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ خیر ہم اپنے خط کی طرف چلتے ہیں، وہ ساری باتیں الگ۔ اب سنیے، اطاعت گزار، نمبر 2، اطاعت گزار افراد کو اپنے ساتھ شامل کرو، یعنی اپنے ہم خیال ہوں جو مضبوطی سے تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اگر تم ایسے افراد کو اپنے ساتھ شامل کرو گے
جو کسی مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ آ گئے وہ نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کریں گے، ان کا ساتھ میں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ یعنی ہم ایسے افراد کا انتخاب کریں جو اپنے ارادے، اپنی سوچ، اپنے عمل سے مضبوط ہوں، جن کے ذہن میں شک و شبہات ہو کہ ہم ادھر جائیں یا ہم ادھر جائیں، ہم اس کی بات سنیں یا اس کی بات سنیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عام زبان میں کہا جائے کہ تھالی کے بیگن، ایسے افراد کو اپنے ادارہ قائم کرنے کے لیے، اپنی بنیاد بنانے کے لیے آپ ان سب چیزوں میں ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ مضبوط افراد کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، ہم چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا کسی ادارہ ہو، انجمن کی بنیاد ہو، ٹھیک ہے، ہر جگہ کس چیز کا جذبہ ہوتا ہے؟ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس میں جذبہ قربانی نہ ہوگی وہ راہ فرار اختیار کر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اس طرح کے مظاہرے جو ہیں ہمیں اپنے آس پاس اسلامی تاریخ اور سب جگہ مل جائیں گے، کہ جن کو آپ زبردستی لے کر آئیے ان کا دل نہیں لگے گا، وہ ہٹ جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ یہی چیز مولا ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور آپ خود دیکھیے کہ ہر چیز کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو مضبوط ارادے کے مالک ہوں۔ اب آپ صرف انسانی نہیں، آپ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے دیکھا نا، بلڈنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست خوبصورت سی بلڈنگ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بلڈنگ گر جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بنیاد خراب رہی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ بنیاد میں جو پتھر ہے، جو اینٹ ہے، جو گارا ہے، جو آپ کے سریا ہے، پائپ ہے، لوہے کے راڈ ہیں، یہ اگر مضبوط ہوں گے، دینے میں تو یہ قربانی ہی دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر خوبصورت عمارت بنتی ہے، تعریف خوبصورت عمارت کی ہوتی ہے، لیکن جب گر جائے اگر وہ، تو بنیاد کی بات ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہر جگہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایسے افراد کی ہوتی ہے جو بنیاد میں کام کریں، جو قربانی دے سکیں۔ تو قربانی کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، اپنے انجمن بنانے کے لیے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے؟ ہمیں ضرورت پڑتی ہے قربانی دینے والوں کی، مضبوط ارادے والوں کی۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب آپ لوگ اس خط کو اپنے پڑھیے، ایک طرف الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ پڑھیے، اور جو بھی بات اگر واضح نہ ہو رہی ہو تو میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اگلی کلاس میں آپ پوچھ لیجیے گا۔ خدا حافظ، التماس دعا۔ ہلو، السلام علیکم خواہر۔ الحمدللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مطلب بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس کو معنی دیے ہیں، کیونکہ عموماً جو عام عورتیں ہیں یا انسان ہیں، ہم نہج البلاغہ کو پڑھ کر نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو آپ نے جو اس طرح کا یہ اقدام اٹھایا ہے ایکسپلینیشن کا، اٹس زبردست، سپرب۔ مطلب بس میں نے آپ کا یہ سنا 11 جو مولا علی کا مکتوب تھا، اور اس کا میننگ سمجھ میں اتنی آسانی سے آ گیا، لیکن جب میں نہج البلاغہ کھولتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ چلے میں اس میں سے مولا کے خطات کو پڑھوں یا پھر اس کو سمجھنے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ ہی نہیں آتا۔ لیکن آپ نے جو یہ چیز شروع کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اور بھی ایپیسوڈس کہوں، یا اس میں جو نہج البلاغہ میں چیپٹرز ہیں اس کو آپ ایکسپلین کریں، اور میں انشاءاللہ اس پیج کو فالو کروں گی اور ضرور سنوں گی باقاعدہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔